مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری تیسری ویڈیو ہے جو جیم، سین اور جیم پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہے لیکن بغیر دندانوں والا، اور جیم تو آپ کو ویسے ہی معلوم ہے کہ جیم سے مراد جیم، ہا، خا، چھا وغیرہ ہے، اور سین شکل تبدیل نہیں کر دیتا ہے سوائے اس کے غنّے کی، کہ اس کا جو غنّہ ہوتا ہے یہ شکل تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کی شکل آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ الف کے ساتھ اگر ہو تو یہاں پر پیالہ نما ہے، دال کے ساتھ پیالہ نما ہے، سین کاف سے، لام کے ساتھ لام الف لا، اور ہا کے ساتھ۔ لیکن اگر ہا یا جیم، میم اور یا کے ساتھ ہو تو اس کی شکل اس طرح بن جاتی ہے، اس طرح اوپر نکلا ہوا، باہر نکلا ہوا، اور اگر با کے ساتھ ہوئی تو یہاں پر اس طرح ہے، اور بکیا کے ساتھ کبھی اس طرح کبھی اس طرح، یعنی اس کی جو شکلیں ہوتی ہیں مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ اور آج ہم آپ کے سامنے سین اور جیم کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو ہم کہاں رکھیں گے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کو قلم کو اوپر والا ہے استعمال کر دیں گے، اور وہ بھی بالکل ٹیڑھا کر کے قلم کو۔ تو اس کو یہاں پر لے کے آئیں گے اور اس کے ساتھ پھر یہ والا حصہ تھوڑا سا اوپر کر کے، تو یہاں پر اس کی جو پیمائش کر لیں گے تو اوپر سے اس کی جو لمبائی ہوگی وہ نصف قط، اور یہاں پر اس کی جو گہرائی ہوگی وہ بھی نصف قط۔ اب اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اس طرح آ جائے گا کہ یہ اس طرح بن جائے گا۔ تو اندر سے تو ایک دائرہ میں نے بنا دیا، لیکن باہر سے ہم دونوں کو آپس میں ملا دیں گے۔ یعنی اگر باہر سے کوئی اس کو ریڈ کرنے کی اور پڑھنے کی کوشش کرے تو باہر سے سین کے دندانے، یعنی یہاں سے اگر دیکھیں تو سین کے دندانے نظر نہ آئے۔ اور پھر یہ جو ہے تو یہاں سے نصف قط یہ ہے، نصف قط یہ ہے، اس کی گہرائی جب اس کا دوسرے جو دندان ہے، دوسرے دندان کی طرف جو فاصلہ ہوگا وہ کچھ کم قط اس سے اس کی لمبائی ہوگی، اور کچھ کم قط اس کی گہرائی ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے وہ اس کے غنّے کا ہے۔ غنّہ یہاں سے ہم اس کو شمار کر لیں گے تو یہ تقریباً 1.5 قط اس طرح اس کا غنّہ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ اس کو ہم لمبا کر دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا موٹا کر دیں گے، یہ اس طرح۔ یہ غنّہ آپ دیکھیں، ہم نے اس کو بالکل گول بنا دیا، اس کا رخ ہی بدل گیا۔ دوبارہ اس کو میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح بن گیا۔ اب یہاں پر یہ جو علاقہ ہے یہ تھوڑا سا زیادہ موٹا ہے اور یہ تھوڑا سا زیادہ گہرا ہے، اس طرح ہے یہ والا حصہ۔ یہ اس طرح بنا دیں گے اور پھر اس کو آپس میں ملانے کی کوشش کر دیں گے باہر سے۔ یہ دیکھیں، ایک ہی پٹی کے ساتھ ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کو ہم آپس میں ملانے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل آسان میں نے بنا دیا۔ آہستہ آہستہ اس کو پتلا بھی کر دیں گے اور لمبا بھی کر دیں گے، تو یہاں سے ہم اس کی پیمائش کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ مشکل نہ ہو۔ یہ بھی پیمائش نصف قط اور نصف قط، اور پھر یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو پورا قط اور کچھ کم قط، اور ایک ہی پٹی کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب جیم کو جوڑ دیں گے تو جیم کو جوڑنے کا وہی طریقہ ہے جو مفرد جیم ہم بناتے تھے، البتہ اس کا سرا جو ہے تھوڑا سا یہ چھوٹا ہو جائے گا۔ اس کو ہم اس طرح لے کے آئیں گے، یہ اوپر سے تقریباً 1.5 قط ہو جائے گا،
اور نیچے سے تقریباً پورا قط بن جائے گا. اب یہ ہم نے سیدھی لکیر لگائی ہے، اور سیدھی لکیر کو ہم تھوڑا سا معمولی سا اندر سے باہر کی طرف گول کرنے کی کوشش کر دیں گے، اور آہستہ آہستہ اس کو ہم ملانے کی کوشش کر دیں گے. تو گویا کہ ہم نے سین اور جیم کو جوڑ دیا. اب آخری اس کا جو مرحلہ ہے اس کا بیضہ ہے. اب جیم کو اس کے ساتھ ملا دیتے تھے، چونکہ اس کا نوک ہوتا تھا، اب اس کا نوک ختم ہو گیا ہے، تو اس تقریباً تھوڑا سا معمولی باہر کر کے اس کی طرف ہم نکلنے کی کوشش کر دیں گے. اس کا پیٹ آ جائے گا، یا اس کی گردن جو ہے بطخ نما شکل، اس کو ہم آرام آرام سے اس کی طرف اس کو موٹا کرنے کی کوشش کر دیں گے. دیکھیں نکل گئے یہاں پہ. اب یہاں پر جب نشست کی لکیر تک پہنچے تو یہ تقریباً چوتھائی حصہ، بلکہ اس سے بھی کم اس کو بنا دیں گے. اور جب یہاں پہ پہنچے تو یہاں پر ہم اس کی پیمائش کر لیں گے سب سے پہلے، اور وہ 3.5 قط اس کا جو بیضہ ہے وہ بن جائے گا. اور اندر سے تقریباً 1.5 قط، اور باہر سے آپ کو خود معلوم ہے کہ اس کا آخری حصہ اس لکیر کے ساتھ لگے گا، یعنی کرسی کی لکیر تک. اور اس طرح یہاں پر بھی نشانات لگا دیں گے اس کے، یہاں پہ 1 اور یہ نصف، تاکہ آسان ہو. اور پھر اس کا آہستہ آہستہ اس کو موڑ دیں گے. باہر سے اس کی بعد میں پیمائش کر لیتے ہیں. تو یہ 3 قط ہے، 3.5 قط لمبائی ہے، اور یہ 1 سے 1/2 گہرائی ہے. یہ 1 قط جس طرح میں نے پہلے بتا دیا، اور یہ ویسے تقریباً 2.5 قط یہ ہے. یہاں پر 1 قط کا فاصلہ ہونا چاہیے. اور یہ جیم کا اوپر والا حصہ یہ تقریباً 1 سے 1/2 ہے، اور اندر سے 1 قط ہے. یہ یہاں سے اگر شمار کر لے تو یہ تقریباً 2 قط یہ ہو جائے گے، اور یہ تقریباً 1.25 قط ہے، یعنی 1 سے 3/4. اور یہ جو ہے اوپر سے نصف قط، تو یہ گہرائی بھی نصف قط ہے، اور یہ تقریباً پورا قط شمار کر لے، اور یہ بھی تقریباً پورا قط شمار کر لے. اس میں بنیادی جو چیز میں بتانے والا ہوں، اس میں یہ کٹورا نما شکل اس طرح نیچے اور اس طرح یہ ہونا چاہیے. اور باہر سے جو پٹی ہے یہ برابر ہونی چاہیے. اور جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ جس طرح ناخن کاٹ کے ناخن تراش کے جو 2 چاقو ہوتے ہیں، ایک سیدھا سادہ ہوتا ہے اس طرح، اور ایک کنڈا نما شکل ہوتا ہے، 2 کنڈے ہوتے ہیں. تو بس وہی اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم نے سین اس طرح بنانا ہے. اب یہ جو دائرہ ہے، سب سے پہلے ہم نے اس کے لیے نشانات لگا دیے ہیں، لیکن نشانات کے باوجود بھی ہم نے قلم کو اس طرح ترچھا پکڑنا ہے، تو سا سیدھا پکڑنا ہے، اور آرام آرام سے نیچے کی طرف یہاں پہ آ جائیں گے. تو یہاں پہ اس کا پیندہ لگے گا، یہاں سے اس کی پیمائش کر لیں گے، تو یہاں سے نصف قط، اور یہاں سے 1 قط کے بعد اس کا پیندہ لگے گا، اور وہ بھی صرف 1 قط ہی لگے گا اور باقی نہیں لگے گا. اور 1 قط لگنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کا پیندہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گا، اور اٹھتے ہی یہاں پہ تھوڑا سا باہر نکلے گا، اور اس کے بعد یہ سمٹنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم اس کو اوپر لے کے جائیں گے. تو یہاں پہ پورا قط، بلکہ 1.25 قط اس کا بیضہ آ جائے گا، اور یہاں سے نصف قط آ جائے گا. تو یہاں 1 قط ہوا میں اور 1 قط پیندہ لگے گا، اور 2 قط پھر دوبارہ ہوا میں اس کے آ جائیں گے. اور یہ تو ویسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2.5 قط ہے، اور یہ بھی یہ جو لائنوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ بھی 2.5 قط ہے. اب اس کا نقطہ رہتا ہے، نقطہ ہم 2 قط نیچے اس کی سیدھ میں رکھیں گے، اور پھر یہاں پر ایک اور لکیر لگا دیں گے، اور لکیر پہ ہم ایک کراس شکل لگا دیں گے، اور اسی پہ ہم نقطہ رکھیں گے. تھوڑا سا شروع میں یہ نشیبی ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سیدھا بنانے کی کوشش کریں گے. یہاں سے ساری جتنی بھی پیمائش ہو جائے گی وہ برابر سرابر ہو جائے گی، یعنی 1.25 تو یہاں پر اس کا جو دائرہ ہے، جس طرح مفرد جیم کا دائرہ ہوتا تھا، تو یہ دائرہ بھی اس طرح ہو جائے گا. اور پیمائش بھی وہی پیمائش ہوگی، یعنی 3 قط سر سے اور دم تک یہ جو فاصلہ ہے یہ برابر آ جائے گا. امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو پسند فرما لیں گے.
اور اپنے مفید کامنٹ سے ہمیں مستفید فرما دیں گے۔ تو کٹ پین کے ساتھ اور مارکر کے ساتھ کس طرح لکھنا ہے یہ اس سے بھی آسان ہے، لیکن قلم اور پین اور بال پین اس طرح نہیں اٹھائے جاتے اور نہ اس کے نوک کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، بلکہ یہاں پر اس پہ پریکٹس کرنی ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم قلم کو زیادہ ترچھا رکھیں گے اور نیچے آ جائیں گے، اور پھر یہاں پر دیکھیں یہاں پر، اور پھر یہ سیدھا آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ باہر۔ تو گویا کہ مراحل ہے۔ اب مراحل کی دوبارہ میں بتانے لگا ہوں کہ کس طرح مراحل ہیں۔ سب سے پہلے دندان بنا دے، یہ والا بنا دیا، پھر اس کے بعد دوسرا بنا دیا، پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ، اور پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ، اور پھر اس کے بعد پانچواں، چھٹا، ساتواں اور یہ آٹھواں، اور پھر اس کے بعد اس کا جو نقطہ ہے۔ یہ مراحل میں نے اس لیے لگا دی تاکہ اور بھی آسان ہو جائے لفظ، اور آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ سب ساتھی جتنی بھی ہے سب کو فائدہ ہو جائے اور کسی کا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ اس طرح مارکر کے ساتھ لکھیں گے تو یہاں پر اس کو اور بھی ترچھا رکھیں گے، ترچھا بھی رکھیں گے اور پھر اس طرح بھی رکھیں گے تاکہ اس کا یہ والا باہر والا حصہ استعمال ہو جائے، باہر والا بھی استعمال ہو جائے اور نوک اوپر والا حصہ استعمال ہو جائے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ آرام آرام سے اس کو ہم بنا دیں گے اور نقطہ اخیر میں رکھ دیں گے۔ بال پین آج میرے پاس چھوٹا ہے، یعنی چھوٹے سائز کا ہے۔ بہرحال چاہے چھوٹا بال پین ہے، اس کا جو بال ہوتا ہے آپ کوشش کر لیں کہ اس کا جو بال ہوتا ہے وہ موٹا ہو۔ اکثر اس میں 0 پوائنٹ آتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی جو سائز اس کی جو بال کی ہے وہ پوائنٹ ہوتے ہیں، 0.1 ہے یا 0.2 ہے، اور بعض پہ 1 پوائنٹ سم تھنگ ہوتا ہے یا 2 پوائنٹ ہوتا ہے۔ 2 پوائنٹ تو بال پین میں نہیں آتا ہے، لیکن اگر 1 پوائنٹ اس کا جو بال ہوتا ہے اس کے سرے میں اگر 1 پوائنٹ ہو یا 2 پوائنٹ ہے، اور خاص کر یہ بال پوائنٹ میں نہیں آتے ہیں بلکہ جس میں یہ بجائے گاڑی جو سیاہی ہوتی ہے اس کے بجائے اس میں جل ہوتی ہے، تو جل جو ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے تھوڑا سا ایک زرد قسم کا مادہ ہوتا ہے، پیلا قسم کا، تو وہ اس کے سر میں اس میں بال پین میں تو یہ جو چھرا ہوتا ہے جو بال ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر بڑے بال والا پین ہو بال پین میں یا جیل والے پین میں تو وہ زیادہ مفید رہتا ہے بنسبت چھوٹے بال کے۔ یہ دیکھیں آرام آرام سے لکھیں اور اس پہ کوشش کر لیں، اور میری یہ جو کوشش ہے کہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ہمارے جو چینل کو دیکھتے ہیں کہ وہ سپیڈ کو 0 پہ لے کے آئے۔ ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہر چیز کو شروع میں آرام آرام سے اور سیکھنے کی نیت سے سیکھے، اور پھر سپیڈ تب تیز ہو جاتی ہے کہ جب بندہ زیادہ پریکٹس کر لے۔ اول دن سے سپیڈ اگر ہم خطاطی میں کر لے تو ہماری خطاطی گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو ہم نے سپیڈ کو کم کرنی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔